بس اوقات لوگ دین سے دور ہونے کی وجہ سے یا نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں نصیحت کرنے اور انہیں بھلائی کی طرف بلانے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ لیکن یہ نصیحت محبت، احترام اور حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسا کہ علامہ صالح الفوزان نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ نَقْصًا فِي دِينِهِ فَبَادِرْ بِالنَّصِيحَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَرُبَّمَا يَكُونُ جَاهِلًا أَوْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ أَوْ الشَّيْطَانُ فأنت تنصحه وتبين له فيما بينك وبينه سرا وتستر عليه ولا تفضحه في المجالس وبين الناس۔ جب تم اپنے بھائی میں دین کے معاملے میں کوئی کمی دیکھو تو اسے خفیہ طور پر نصیحت کرو۔ ممکن ہے وہ جاہل ہو یا اس کے نفس یا شیطان نے اسے قابو میں کر لیا ہو، تم اسے سمجھاؤ اور اس کی بھلائی کی بات اس سے اپنے اور اس کے درمیان رازداری کے ساتھ کرو، اس پر پردہ ڈالو اور اسے لوگوں کے درمیان یا محفل میں رسوا نہ کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت بھی ہو جائے اور بھائی ناراض بھی نہ ہو، محبت بھی قائم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت کے ذریعے دین کی اصلاح ایک عظیم کام ہے جو محبت اور بھلائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اس گناہ کی بات ہو رہی ہے جو علانیہ طور پر نہ کیا گیا ہو، اس کا عامت الناس کے درمیان منتشر ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ البتہ جو گناہ علانیہ طور پر کیا گیا ہو اس کا ازالہ علانیہ طور پر ہی ہوگا، تاکہ کوئی انسان اس کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کرے اور شیطان اس کام کو باقی مسلمانوں کے دلوں میں مزین نہ کرے۔